اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ڈاکومنٹری آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان سے پہلے تھیوری آف ایولیوشن اور فاسلز کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت فاسل دریافت ہوئے ہیں جو کہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانے نہیں ہیں بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں، اور سائنس اور انسان اس کو باقاعدہ طور پہ انسانی اسپیشیز ماننے پہ بضد ہے، اور کافی مان چکے ہیں، کافی مان رہے ہیں، کافیوں کو لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہو۔ اس ویڈیو ڈاکومنٹری کا تعلق بالکل نبیوں سے نہیں ہوگا، لیکن نبیوں کے چیپٹر کے اندر میں نے یہ بیچ میں انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو کچھ سیریس فیکٹس اس میں بتانا چاہوں گا۔ میں آپ کو اس کے اندر فیکٹس بتاؤں گا، اس کے ساتھ اینشنٹ ہسٹری یا آرکیولوجیکل فیکٹس بتاؤں گا، ڈیفرنٹ سائنس کی سٹڈیز سے میں ریلیٹ کروں گا قرآن و حدیث کو، اور اس کے ساتھ آپ کو حقائق بتاؤں گا کہ کیا اصل سلوشن ہے اور کیا اس کا اصل جواب ہے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے جو ڈھانچے معلوم ہو رہے ہیں، جو اسکلز نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو فاسلز ہیں وہ دریافت ہو رہے ہیں اور جو انسان سے بالکل میل کھا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر فیکٹس کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ جرمنی میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے مکمل طور پر مستقبل کو بدل کر رکھ دیا ہے اور تمام مذاہب کو چیلنج کر دیا ہے، حتیٰ کہ تھیوری آف ایولیوشن تک کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ دریافت انسان نما اسکل کی ہے، یعنی شیپ میں تو وہ بالکل انسان کے اسکل سے ملتی جلتی ہے، لیکن انسانی اسکل سے ذرا تھوڑی زیادہ بڑی ہے، کافی زیادہ بڑی ہے اور کافی زیادہ چپٹی بھی ہے۔ اس کھوپڑی کو معلوم کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک میتھڈ اپنایا گیا جسے ہم کاربن ڈیٹنگ کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تو لاکھوں سال پرانی کھوپڑی ہے جو کہ انسان سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن ان لاکھوں سالوں کے دعوے پر شک کرنا ضروری ہے، کیونکہ کاربن ڈیٹنگ میں ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو رزلٹ بالکل غلط آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ قابل اعتبار طریقہ تو نہیں ہے۔ اس لیے جہاں ایک کے بعد ایک کھدائی کے دوران فاسلز ملنے لگے، اسی طرح ان فاسلز کی ایج ڈیفائن کرنے کے لیے ایک سے ایک ٹیکنیکس ایجاد ہوتی چلی گئیں۔ فار ایگزامپل ریڈیو کاربن ڈیٹنگ، الیکٹران پیرامیگنیٹک ریزوننس، تھرمولومینیسنس ڈیٹنگ، انکریمنٹل ڈیٹنگ، اور اس کے علاوہ ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ، اور ان میں سب سے جدید ترین ٹیکنالوجی جو اس وقت موجود ہے وہ یورینیم تھیوریم میتھڈ ہے اور ایکسلریٹڈ ماس اسپیکٹرومیٹری ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ میتھڈ اور ٹیکنیکس ہیں جس میں سائنٹسٹ ڈائریکٹلی اس کے پگمنٹس کو سیمپل کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ مخصوص چیز کتنے ہزار سال یا لاکھوں سال پرانی ہے۔ اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں ایک طریقہ ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا طریقہ بھی ناقابل اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمام ٹیکنیکس ایک ہی رزلٹ بتائیں تو مجبوراً اعتبار کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ لاکھوں سال پرانی ہی کھوپڑی ہے۔ ان میں ڈھانچے ضرور فیک ہو سکتے ہیں، جو کہ فیکنیس پروڈیوس کی بھی جاتی تھی، فیک ڈھانچے بنائے بھی جاتے تھے۔ تو ڈھانچے فیک ایک بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 50 اور 100 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب تک دنیا میں ان فاسلز کی تعداد 6000 سے بھی زیادہ دریافت ہو چکی ہے۔ اور فیک ڈھانچوں کو آپ الگ کر دیں تو جو ریئل ڈھانچے ہیں ان میں شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں، اور اس سے تو بہت زیادہ خوفناک نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ کیا یہ جو کھوپڑیاں ہیں، یعنی جو فاسلز ہیں، وہ جن کے بھی ہیں، جو بھی مخلوق ہے، کیا وہ انسان سے بھی پہلے آباد تھیں دنیا میں، اور کیا کہ انسان جانوروں سے نکلا ہے، کیونکہ وہ فاسلز انسانوں سے زیادہ جانوروں کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس وقت ریسنٹلی چائنا میں کوئنگ جی نے 1,46,000 سال پرانا اسکل دریافت کر لیا ہے، اور اس نے بھی سائنس کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے، یعنی ہیومن اوریجن ٹری جو تمام انسانوں کی ہے، اس سے ملتی جلتی تک نہیں ہے وہ فاسل۔ اچھا، اب میں آپ کو ہیومن سائنٹیفک تھیوریز کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بلیورز اور ڈس بلیور اس کو برداشت کیجیے گا اور تھوڑا غور سے سنیے گا۔ سائنس کے مطابق انسان جہاں سے ایوالو ہوا ہے، یعنی کہ جہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ ہومو سیپینز ہیں۔ دراصل 1933 میں چائنا اور جاپان کی جنگ کے درمیان
چائنیز نے ان جنگی حملوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ہاربن سٹی کی طرف رخ کر لیا اور سونگوا ریور یعنی ڈریگن ریور میں ایمرجنسی ٹرانسپورٹ کے لیے ریلوے بریجز کی کنسٹرکشن شروع کر دی۔ لیکن ایک دن کنسٹرکشن کے دوران کام کرتے ہوئے ان کو ایک مزدور کے ہاتھ ایک اسکل لگ گیا۔ اس نے بغیر کسی سے جانے یا مشورہ کیے اسے اپنے گھر کے پاس ایک ویران کنویں میں دفن کر دیا، اپنی ٹریڈیشن کے مطابق چھپا لیا، اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو اپنی پوری کہانی کو سمجھاتے ہوئے اس اسکل کو سنبھالنے کا کہا، اور ان لوگوں نے اسے کئی قیمتی اینٹیک سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پر حال ہی میں یہ خبر کوئنگ جی تک پہنچ گئی اور اس نے فوری طور پر اس اسکل کو لے کے ہیبلیچو یونیورسٹی آف چائنا میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اس اسکل کو 95 ہیومن فاسل سے میچ کرنے کی کوشش کی کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 95 میں سے وہ کسی اسکل سے میچ نہیں کیا۔ اور کیسے ہوتا؟ 1856 میں جرمنی کے اندر ایسا ہی فاسل ملا تھا۔ اس کے بعد اس فاسل کو AI کی مدد سے 3D اسکینز کے ساتھ اسکین کیا گیا، پھر بھی رزلٹ ایولیوشن ٹری میں فٹ نہیں ہوا۔ Now this is very strange۔ چاہے AI ہو چاہے جو سافٹ ویئر اسکیننگ ہے، اس فاسل کو ہمیشہ ڈفرینٹ کیٹیگری میں ہی رکھتا ہے، تو مجبوراً سائنٹسٹ کو اس کے لیے ایک نیو کیٹیگری ایجاد کرنی پڑی، اور وہ نیو برانچ بن گئی جس کا نام ہومولونگی ہے، یعنی ڈریگن مین۔ سائنس میں ایولیوشن کو سمجھنے کے لیے فیلاڈیلفیا میں ایک سائنٹسٹ ہیں سیموئل مارٹن، انہوں نے ایک کیس اسٹڈی کیا۔ اس نے تمام دنیا کے لوگوں کے کنٹری وائز اسکلز کو لے کے کیا اور سینڈنگ آرڈر میں ارینج کیا، اور اس نے یہ پروف کہ افریقن کے اسکل کا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے، ان کا برین بھی کافی چھوٹا ہوتا ہے، اور یورپین کا اسکل سب سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ پولیجینزم کو بیک کرتی ہے۔ پولیجینزم یہ کہتی ہے کہ دنیا کے ہر کنٹری کا ہر اسکل اپنے کنٹری کے حساب سے الگ اسپیسیز ایوالو کرتا ہے۔ آج تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ تھیوری دراصل سوڈو سائنس تھی جو پولیٹکس کی چاپلوسیوں کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ یورپین افریقنز کو غلاموں کی طرح استعمال کر سکیں۔ یہاں چارلس ڈارون نے ایک اچھا کام کیا اوریجن آف سپیسیز کو پیش کر کے، اور پولیجینزم کو کرارا جواب دیا، بلکہ ختم ہی کر دیا۔ ڈارون نے تھیوری آف ایولیوشن اس لیے بنائی تاکہ غلام گیری کو بند کیا جا سکے۔ ڈارون تھیوری آف ایولیوشن کا یہ کہنا ہے کہ جو اوریجن آف سپیسیز میں ہے کہ انسان ایک ہی سپیسیز سے ایوالو ہوا ہے، یعنی ڈارون کی تھیوری دراصل مونوجزم تھیوری تھی۔ اب ڈارون کی تھیوری سچی تھی کہ جھوٹی تھی، اس سرکمسٹانسز میں یہ طے کرنا ناممکن تھا، خاص طور پہ پولیجینزم اور مونوجینزم کے لیے۔ تو اس کی اصل وجہ ہیومن فاسلز کی کم دریافت کی وجہ ہے۔ اب اس میں 3 تھیوریز شامل ہو گئیں، پولیجینزم، مونوجینزم اور ڈارون تھیوری، اور ان 3 تھیوریز کی وجہ سے فاسلز کی ریسز لگ گئیں، فاسلز نکالنے کی ریس لگ گئی۔ آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کی مدد سے انہوں نے ایک ہیومن اوریجن ٹری بنایا۔ ان شارٹ آپ کو سمجھاؤں گا، ڈارون تھیوری اس وقت جیت گئی کہ ہر انسان ہومو ایریکٹس سے ایوالو ہوا ہے، اور اس ڈریگن مین نے آج ہر تھیوری کو چیلنج کر دیا ہے، جیسے یہ سب تھیوریز فیک ہیں۔ اور یہ جو ہومولونگی کیا ہے، یعنی کہ ڈریگن مین، یہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کا جواب کسی کے پاس فی الحال موجود نہیں۔ اس کے آگے پیچھے کیا کہانی ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن جو مین ہیں دنیا میں اسپیسیز انسانوں سے پہلے، وہ نیاندرتھالز اور ہومو ایریکٹس ہیں، جو کہ لاکھوں سال پہلے کے ہیں۔ اور ان 3 اسپیسیز میں سے صرف اور صرف ہومو سیپینز اور ہومو نیاندرتھالز بچتے ہیں، ڈریگن مین ختم ہو جاتی ہے اسپیسیز، اور ان میں سے بھی نیاندرتھال دنیا سے ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں۔ باقی رہنے والی اسپیسیز صرف ہومو سیپینز ہی رہ جاتی ہے، جو کہ سائنس کے مطابق ہم ہیں۔ اس وقت سوال صرف یہ بن رہا ہے کہ ہومولونگی کو ہم نے پلیس کہاں کرنا ہے۔ سائنٹسٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پزل پیس کو ہم فٹ کہاں کریں۔ تو ناظرین، ان تمام علوم میں نے اسلام میں قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ پرومیننٹ پایا ہے، بالکل واضح، چند الفاظوں میں اس کا کلیئر کٹ آنسر۔ ہزاروں سال کی سائنٹسٹ کی محنت کے بعد جو رزلٹ نکلے گا
قرآن و حدیث میں وہ اتفاق سے چند الفاظوں میں اس کا جواب لکھا ہوا پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ خیر ادھر میں بعد میں آتا ہوں۔ اس وقت تو سائنٹسٹ کے پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس پہیلی کو جلد سے جلد نہیں سیٹ کیا گیا تو ہماری سائنس کے مطابق ہمارے کئی جینیٹک آرڈرز اور ڈس آرڈرز لا علاج بیماریاں بن کر رہ جائے گی۔ ایسی لا علاج بیماریاں ہیں جو آج ہیومن ایوولوشن سے ہوئے گئے جینیٹک میوٹیشن سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ فار ایگزامپل لیکٹو انٹالرنس، 100 میں سے 68% ایشین اور افریقنز وہ لیکٹو انٹالرنس ہیں، کیونکہ اس کی پیچھے کی مین وجہ جو ہے وہ ہیومن ایوولوشن ہے۔ اور فارمنگ کی شروعات میں ایفرو ایشیا یعنی کہ ایشین اور افریقن میں ہی کی گئی تھی، پر ڈیری فارمنگ یورپین کنٹریز میں پہلے کی گئی تھی، اور ملک کو ذخیرہ کرنے کے لیے یعنی بچانے کے لیے ان کی باڈی نے جینیٹیکلی اپنے آپ کو اس طریقے سے میوٹیٹ کیا کہ وہ لیکٹوز ٹالرنٹ بن گئے۔ اس کا ثبوت آپ کو گلوبل لیکٹوز انٹالرنس بائی کنٹری 2017 میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یورپین کنٹریز لائک سویڈن، ڈنمارک، آسٹریا، ناروے وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ لیکٹو ٹالرنس رکھتے ہیں، لیکن ایفرو ایشیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آسان الفاظوں میں ہیومن ایوولوشن کے ذریعے ہم لیکٹوز جیسی کئی اور پرابلمس کو ٹریک کر سکتے ہیں، ان کی ہمیں وجوہات معلوم ہو سکتی ہیں اور سولوشن آبویسلی نکال سکتے۔ اب انسان اور سائنس پریشان ہے، اور کسی بھی ریلیجن سے ٹکرانے والی ہیومن ایوولوشن، تھیوری آف ایوولوشن، انسان نما دیکھنے والے اسکلس جو کہ انسان سے ملتا جلتا ہے پر انسان نہیں ہے، تو اس کا خوفناک سوال یہ بن رہا ہے سائنس کی نظر میں کہ کیا انسان بالکل حیوان کی نسل میں سے ہی ہے؟ یہی بات ہے جو ہر قسم کے الہامی مذہب سے ٹکراتی ہے کہ پہلے انسان کسی حیوان نما مخلوق سے بنایا تھا۔ چنانچہ تمام مذاہب نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی۔ کرسچنز نے تو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سب فاسل جھوٹ ہیں، فریب ہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، انہیں خدا نے صرف ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ والا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے ان کا، اور واقعی بہت برے طریقے سے ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اس بنیاد پہ۔ بالکل ایسے ہی جوڈازم قوم نے بھی اسے فیک تھیوری کہہ کر اپنی جان چھڑا لی، پر یہاں مسلمانوں میں اپنی اپنی رائے قائم ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ اسکالرز نے تو مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر لی، کچھ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کچھ اس کا بالکل سرے سے انکار کر رہے ہیں، لیکن کہہ دینے سے ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ ماڈرن قومیں تو اس پر مسلسل سوال کر رہی ہیں، یہاں تک کہ 1970 میں پاکستان، ترکی، لبنان اور سعودیہ نے کو مکمل طور پہ کیمپین چلانی پڑی تھی تھیوری آف ایوولوشن پر، جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ توقف یعنی جو چیز قرآن میں ڈکلیئر نہیں ہوئی اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو 1970 سے آج تک ہم یعنی مسلمان توقف پر چلے آ رہے ہیں، اور اس کا ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ وہ ایسے کہ 19% مسلمان تھیوری آف ایوولوشن پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کتنا خطرناک معاملہ چل پڑا ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ ایسے پتہ چلا کہ 2009 میں میگل یونیورسٹی نے سروے کیا پاکستان کے سکولز میں، اور ان کے سامنے اس فاسلز کو رکھ کر یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایوولوشن سچ ہو سکتا ہے؟ تو جواب میں 86% لوگوں نے ہاں کہا۔ پیچھے بچتا کیا ہے جب 86% لوگوں نے کہہ دیا ہاں۔ اور 2013 میں پیو ریسرچ نے یہ واضح کیا کہ یس کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایران اور افغانستان جیسے کنزرویٹو ممالک سے یہ 26% ریشو آیا۔ انبلیویبل۔ اسی وجہ سے 2014 میں ISIS نے یعنی داعش نے عراق میں قبضہ کیا، تو انہوں نے سب سے پہلا کام وہاں پر بایولوجی پڑھانے پر پابندی لگائی۔ ذرا غور کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معاملہ ذرا اور حساس نوعیت پر جا رہا ہے۔ وہ ایسے کہ سینٹ اگسٹین کی کتاب 5th سینچری کی کتاب سیویتے دی دئی یعنی سٹی آف گاڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جبکہ اس وقت تو کسی قسم کی کوئی فاسل بھی دریافت نہیں ہوئی تھی، ایون اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 170 سال بعد ایک رومن امپیرر جولین کے سامنے ایک یونانی کرسچن
اور ایک مصری ملحد کا مناظرہ چل رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں کی رائے سننے کے بعد جولین نے کہا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کی بجائے کئی آدم آئے ہوں۔ یہاں غور طلب بات صرف یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس وقت کس نتیجے پہ تھے، کیونکہ ان کے سامنے کوئی فاسلز نہیں، تو کیا وہ ملٹی ورس کی بات کر رہے تھے؟ اور یہ بھی کلیئر ہے کرسچن اور ملحد دونوں کے پوائنٹ آف ویو تقریباً سیم ہی تھے، اور اس وقت کے تمام فاسل کو دیکھ کر مسلمانوں کی کافی زیادہ تعداد اس کانسیپٹ کی قائل ہو چکی ہے۔ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ موضوع کس حد تک حساس ہے، اور اس پر دلائل سے بات کرنا ہوگا۔ بہت ہی توجہ سے قرآن و حدیث کو بذات خود اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اب یہاں سے میں آپ کو چند اسکیلیٹنز بتاتا ہوں جو فاسلز میں ملے، اور یہ کس قدر عجیب و غریب ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ 1974 میں بائیپیڈل اسکیلیٹن دریافت ہوا تھوپیا میں۔ نام سے واضح ہے یہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والا اسکیلیٹن جو فیمیل ڈھانچہ تھا، عورت جیسی لیکن عورت نہیں، اور مقامی لوگوں نے اس کا پیار سے اس کا نام ڈنکنش رکھ دیا، یعنی تم بہت خوبصورت ہو، اور دنیا آج اسے لوسی کے نام سے جانتی ہے۔ پچھلے 50 سال میں لوسی کو ممالک میں بھیجا گیا۔ اس پر کئی ریسرچز کنڈکٹ کی گئیں، جس پر ایک فلم لوسی بھی ہے جس کا ریفرنس اس لوسی سے لیا گیا۔ مختلف طریقوں سے اس کی ایج معلوم کی گئی، تو 50 سالوں میں پتہ یہ چلا کہ لوسی آج سے 3.2 ملین ایئرز پرانی ہے۔ اور یونیورسٹی آف ٹیکساس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ایک درخت سے گر کر مری اور بعد میں سے ایک جانور نے کھا لیا تھا۔ اس جانور کا دانت آج بھی اس کی کمر کی ہڈی میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح 2 اور ڈھانچے جو ایتھوپیا میں ملے 20 لاکھ سال پرانے، اور ایک کینیا سے ملا ہوا ڈھانچہ جو کسی عام سے لڑکے کا تھا۔ اس کے علاوہ اور مزید 2 فاسلز جو بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ ان میں سے پہلی دریافت تو آج کے اسرائیل میں ملی تھی، جو 1-2 نہیں بلکہ 9 ڈھانچوں پر مشتمل ایک فیملی ہے جسے کسفا کہتے ہیں۔ اور ان میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے سب سے چھوٹا ڈھانچہ ایک بچے کا تھا جس کے ہاتھ میں 12 سینگے کے سینگ تھے۔ اور اس میں دوسری ڈسکوری انڈونیشیا کے غار میں ملی، ان میں بھی 9 لوگوں کے ڈھانچے ملے، اور ان کی ہائٹ صرف 3 فٹ تھی۔ یہ انسانی ہائٹ کسی قیمت پہ ہو ہی نہیں سکتی، اور بلکہ ان کو نام بھی ہابٹس کا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ چائنا میں پیکنگ مین، جسے چائنا نے اپنی جنگ کے دوران امریکہ کی تحویل میں دے دیا۔ اس کے علاوہ یونان میں پیٹرولونس، یہ بھی لاکھوں سال پرانے ہیں۔ اور ساؤتھ افریقہ میں ملنے والا ڈھانچہ جس کا نام ٹونگز چائلڈ ہے، یہ تو ایکچولی اتنا عجیب اسکل ہے کہ اسے تو نہ انسان اور نہ ہی کسی جانور میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو تو ایک الگ قسم کی ہی مخلوق شمار کیا گیا۔ یہاں تک یہ سب تھیوریز ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان پہلے کسی الگ ہی مخلوق سے وجود میں آیا ہے، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تمام علوم کو اسٹڈی کیا ہو، سوائے اگر نہیں کیا تو قرآن و حدیث کو اسٹڈی نہیں کرنے کی کوشش کی، اور وہ کیسے کریں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے بھی نہیں کیا، معذرت کے ساتھ، اور مزید معذرت کے ساتھ قرآن و حدیث میں ہدایت موجود ہے، اور ہدایت بھی صرف انہی کے لیے ہے، وہ لوگ جو کہ غور کرتے ہیں، جو ڈیپلی آبزرو کرنے والے ہیں۔ خیر، میں ان سب باتوں میں سب سے مشکل بات ڈالنے جا رہا ہوں، جو 1856 میں ڈسکوری، جو کہ اصل میں نیاندرتھالز ہیں، جو کہ آج سے 4,30,000 سال پرانے، اور 40,000 سال پہلے ان کی نسل ایک دم دنیا سے ختم ہو گئی۔ جب بھی آپ نے اپنے اسٹون ایج کے زمانے کو کارٹون موویز سیریز میں دیکھا ہوگا، یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے لوسی، اس کے علاوہ فلسٹونز وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک عجیب و غریب کسی قسم کی جنگلی مخلوق جو کہ عجیب سی آواز نکلتی تھی، بچوں جیسی آواز سے یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو آواز کے متعلق اس میں آگے ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ تو اب آپ یہ سب جان گئے کہ لوسی، ٹونگز چائلڈ، ڈریگن مین، یہ سب بہت ہی زیادہ پرانے فاسلز ہیں۔ یہ فاسلز زیادہ تر یوریشیا یعنی یورپ اور ایشیا میں پائے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ فرانس میں، سلوواکیہ میں، اسپین میں اور جرمنی میں، اور ان کی ساخت دیکھ کر پتہ چلتا ہے وہ خونخوار اسپیشیز تھے، غاروں میں رہتے تھے اور آگ جلانا جانتے تھے، پتے اور جڑی بوٹیوں کو اپنی دوائی بنانا جانتے تھے۔ ان کے مردوں کی ہائٹ 5 فٹ 5 انچ، جبکہ عورتوں کی ہائٹ 5 فٹ تک تھی۔
یہ ایمبوش ہنٹر تھے، یعنی ایک گروہ کی صورت میں جتھا بنا کے اپنے شکار کو شکار کیا کرتے تھے۔ ان کے گھٹنوں کی ساخت بتاتی ہے کہ وہ بڑی مضبوط جسامت رکھتے تھے، آرام سے 35-40 مائل بھاگ لیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جانوروں سے زیادہ انسان کی سپیشیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ایوولوشن ایک سچ لگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے پارٹس میں آپ کو اینشنٹ ہسٹری، آرکیولوجی، فیکٹس، ڈفرینٹ سائنس اسٹڈیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوال، شکوک و شبہات کے جواب کیا ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سائنس پلس قرآن و حدیث، اب آپ کے پاس ایسے دلائل آئیں گے کہ آپ کا تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔